السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن و سنت کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا انجام۔ تو یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو قرآن اور سنت میں جو دعوت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے قرآن شریف کو جو ہے وہ لکھوایا تھا، اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں جو ہے علی مرزا نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، اور کافی سارے سوال جواب ہوئے ہیں ان سے۔ تو آپ دیکھیے اس ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ اب میرے نبی نے کس طریقے سے جو ہے قرآن کا معاملہ رکھا تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھی۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی اسلام کے زمانے میں تو کھجور کی چھال کے اوپر، چمڑے کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، کھالوں کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تو نبی اسلام نے قرآن لکھوایا اور جمع بھی کیا۔ جمع کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے نوٹس ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے، جس کے اوپر میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، اس کے اوپر کوسچنز نہ لیا کریں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جڑی ہوتی ہیں کہ کوئی ایک بھی مس ہو جائے تو سوال کرنے والے کی تشفی نہیں ہوتی، الٹا وہ غلط کوئی رزلٹ نکال دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ سارے اسپیکرز، وہ سارے علماء، وہ سارے کے سارے مفتی جو اس دعوت حق کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، بلیمز لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایکسپوز کیا ہے۔ ان کے اپنے کردار کی روشنی میں، اپنے افعال کی روشنی میں، اپنی گفتگو کی روشنی میں وہ سب کے سب ایکسپوز ہو گئے کہ سب یہ کہانی باز تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ میرے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیزیں بیان کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں اور ان کی حقیقت اور اصلیت کھل کے پبلک کے سامنے آ جاتی ہے۔ بعض لوگ عبرت پکڑ لیتے ہیں، بعض نہیں پکڑتے، اپنی روش کو نہیں چھوڑتے۔ اب آپ دیکھ لیں بریلوی کس طریقے سے دو ٹکڑے ہو گئے اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں تو تسلی سے اپنے گھر بیٹھا ہوں اور جلسے کے اندر دو مولوی مجھے بنیاد بنا کے آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ میں جان بوجھ کے جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں انہیں اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ ہر شخص کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ مفتی منیب صاحب نے بات کی، میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی، سعد رضوی صاحب نے کی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ یہ ساری باتیں، اس سے سخت باتیں اور لوگ کرتے ہیں لیکن میں رسپانس ہی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس دعوت حق کو کوئی فائدہ ہے۔ اس دعوت حق کو فائدہ تب ہے جب کوئی بڑا بندہ بات کرے، پھر اسے جواب دیں، تاکہ ان کے جو ماننے اور چاہنے والے لوگ ہیں انہیں بھی سچائی پتہ چلے۔ جس فرقے کو اپنے اپنے فرقے والوں کو ایک تکلیف ہے تو وہ تکلیف سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کے پاس آئے، ان کے سامنے چیز رکھیں اور ان سے ویڈیو بنوا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ مجھے بھی مزہ آئے نا، کتنا مجھے اچھا لگے کہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب میاں والے واقعے کا دفاع کر رہے ہوں تو مجھے جواب دینے کا مزہ آئے گا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب چشتی رسول اللہ کا اور باجزید کی بکواسیات کا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ان کفریات کا دفاع کر رہے ہوں تو مجھے کتنا مزہ آئے گا جواب دیتے ہوئے۔ چھوٹو کوئی کرے گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ چھوٹو تو خود میری وجہ سے فیم لے رہا ہے، میری ویڈیوز اور تصویریں لگا کے، تو مجھے کیا فائدہ؟ مجھے تو بڑا چاہیے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی فرنٹ مین، کوئی مفتی، کوئی گلے پھاڑنے والا نہیں بچا، کوئی پیر جس نے مجھ سے متعلق جھوٹے الزامات لگائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں ایکسپوز کر دیا، برے طریقے سے ایکسپوز کیا۔ ان تمام باتوں کے اوپر کہ جس کے اوپر وہ مجھے بلیم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں الحمدللہ ایکسپوز کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہوں، آمدہ بھی، اور میں کبھی بھی کسی شخص سے علمی اختلاف کی بنیاد پہ یہ نہیں کروں گا کہ کسی کے اوپر توہین مذہب کے حوالے سے برا وقت آئے اور میں اپنا بدلہ اتاروں، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ان لوگوں کا کام ہے نا کہ وہ آگے پبلک میں بات کریں۔ اس لیے دیکھیں آپ کے وہابی فرقے کے علماء، وہ گلے پھاڑنے والے جو کل تک سپورٹر تھے مفتی طارق مسعود صاحب کے، بالکل صاف سونگ گیا ان کو، وہ ان کے حق میں دو جملے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیوں نہیں بول رہے کہ بھئی مفتی صاحب نے توبہ کر لی ہے تو مفتی صاحب کو معاف کر دیا جائے؟ اس لیے نہیں بول رہے کہ ان کے فرقے میں بھی توبہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں پوری پاکستانی قوم، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، علماء، سول سوسائٹی ان دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں، اور یہ دہشت گرد ختم نبوت کے مجاہد سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے صرف اینٹی قادیانی کام کیا ہے، خود وہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، شبلی رسول اللہ پارٹی ہے۔ نمبر 15 ہے ارسلان بھائی کا لاہور سے، وہ پوچھ رہے ہیں قرآن ریٹن فارم میں اتنا لیٹ کیوں آیا؟ نان مسلم جو ہیں ہمارے دوست وہ تنقید کرتے ہیں کہ پیپر تو پہلے سے موجود تھا تو پھر ریٹن فارم میں اتنی دیر سے کیوں آیا؟ یہ پیپر موجود تھا نا، عرب کے لوگوں کے پاس نہیں تھا نا پیپر، عرب کے لوگ تو واقف نہیں تھے نا اس سے۔ عرب کے لوگوں کے پاس تو دوسری صدی ہجری میں خلیفہ ہارون رشید جو بنو عباس کے خلیفہ تھے، انہوں نے جب ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ بنایا، اس میں پھر اس ٹیکنالوجی کو رشیا سے اور چائنا سے امپورٹ کیا گیا،
نبی الاسلام کے زمانے میں تو کھجور کی چھال کے اوپر، چمڑے کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، کھالوں کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو نبی الاسلام نے قرآن لکھوایا اور جمع بھی کیا. جمع کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے نوٹس ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن حفظ کروا دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے ریٹن نوٹس بھی ان کے پاس موجود تھے. میں نے پچھلے دنوں جو مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ کے حوالے سے کنٹروورسی ہوئی ہے، اس میں بھی میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کے اپنے چینل کے اوپر میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے. تو وہ آندہ سے اس ٹاپک پہ سوال نہ لیا کریں. جس کے اوپر میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں اس کے اوپر کوشچنز نہ لیا کریں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جڑی ہوتی ہیں کہ کوئی ایک بھی مس ہو جائے تو سوال کرنے والے کی تشفی نہیں ہوتی، الٹا وہ غلط کوئی رزلٹ نکال لیتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے اپنی اس لائیو سٹریم کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوشچن بین کیے ہوئے ہیں. یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم بولنا نہیں چاہتے، بولیں گے، لیکن وہ اتنا کچھ ہے کہ ایک ایشو ریزالو کرتے ہیں تو کوئی اور پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے اور لوگوں کے اوپر اس قسم کا ایفیکٹ پڑتا ہے. کوئی ناسبیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کوئی رافضیت کی طرف. تو اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. جس سے شوق ہے وہ ویڈیوز دیکھ لیں. اسی طریقے سے ایتھیسٹ سے متعلق جو اس قسم کے اعتراضات ہیں ان کے اوپر بھی میں نے بین کیا ہوا ہے. ان سے ہمارا اصل اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے، اور بنیادی جو مقدمات ہیں اس کے اوپر ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوسچنز، وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد پچھلے آلموسٹ 1 سال سے فلسطین کا ایشو جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز بنا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر کافی تفصیلاً 2 گھنٹے کی ویڈیوز کئی ایک ریکارڈ کروائی ہیں. اس لیے اس ٹاپک کے اوپر بھی لائیو سیشن میں سوال لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کا شکر ہے میں نے تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دی ہیں. اور جہاں پہ کوئی شیطان نے کسی کو وسوسہ دلایا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ آتی ہے. ایک ایک کر کے وہ سارے اسپیکرز، وہ سارے علماء، وہ سارے کے سارے مفتی جو اس دعوت حق کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، بلیمز لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایکسپوز کیا ہے. ان کے اپنے کردار کی روشنی میں، اپنے افعال کی روشنی میں، اپنی گفتگو کی روشنی میں وہ سب کے سب ایکسپوز ہو گئے کہ سب یہ کہانی باز تھے. کوئی ایک نہیں آپ انگلی رکھ کے بتا سکتے کہ جو بچ گیا ہو. اگر کوئی ایکسپوز ہونے سے بچا تو وہ اس دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے. ایسا بھی ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ سچائی کی طاقت ہے. ہم اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد ہمیشہ کر دیتے ہیں. ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جو اصحاب الکہف کی دعا ہے. اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو کامیابی کی راہ نکال دے. تو اصحاب الکہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی بندوبست کیا، 300 سال تک انہیں سلائے رکھا. یہ وہ معجزہ ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ یہ تابعین میں سے تھے عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے ساتھ یہ کرامت فرمائی یا معجزہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں اسے شامل کر دیا آنے والی امت کے لیے کہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے. اور الحمدللہ میں نے تو اسے رہنمائی حاصل کی ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائے. تو اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ میرے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیزیں بیان کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں اور ان کی حقیقت اور اصلیت کھل کے پبلک کے سامنے آ جاتی ہے. بعض لوگ عبرت پکڑ لیتے ہیں، بعض نہیں پکڑتے، اپنی روش کو نہیں چھوڑتے. تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کی ہوئی ہے اور کس بات کی کیا ٹائم لائن ہے، کس بات کا کانٹیکسٹ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی بدلہ لیتا ہے کہ لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور آپس میں لڑوا دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں بریلوی کس طریقے سے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں تو تسلی سے اپنے گھر بیٹھا ہوں اور جلسے کے اندر 2 مولوی مجھے بنیاد بنا کے آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو اللہ کا شکر ہے پبلک کو پتہ چل رہا ہے کہ سچائی کیا تھی اور سچائی کو دبانے کے لیے جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یا میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ میں جان بوجھ کے جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں انہیں اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ ہر شخص کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں. میں نے مقدمہ کلیئر کرنا ہوتا ہے، مقدمہ کلیئر کر دیا، اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے.
ہاں اگر کوئی بڑا بندہ ایسی بات کرے جس کی لاکھوں میں ویورشپ ہو اور کروڑوں ان کے فالوورز ہوں فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میں اسے ضرور ریبٹل کرتا ہوں. مفتی منیب صاحب نے بات کی، میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی. سعد رضوی صاحب نے کی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی. یہ ساری باتیں، اس سے سخت باتیں اور لوگ کرتے ہیں لیکن میں رسپانس ہی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس دعوت حق کو کوئی فائدہ ہے. اس دعوت حق کو فائدہ تب ہے جب کوئی بڑا بندہ بات کرے پھر اسے جواب دیں، تاکہ ان کے جو ماننے اور چاہنے والے لوگ ہیں انہیں بھی سچائی پتہ چلے. لہٰذا اگر کسی کو یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس کوئی میرے خلاف ایسا مواد موجود ہے میری ویڈیوز کی روشنی میں، اور انجینئر صاحب اس کا جواب آ کے دیں، تو بڑا آسان طریقہ ہے. کسی بھی بڑے مولوی کے پاس، مفتی کے پاس جائیں، جس طرح بریلویوں کے مفتی منیب صاحب ہیں، دیوبند کے تقی عثمانی ہیں، اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں. بڑا آسان ہے. جس فرقے کو اپنے فرقے والوں کو ایک تکلیف ہے تو وہ تکلیف سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کے پاس آئیں، ان کے سامنے چیز رکھیں اور ان سے ویڈیو بنوا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دے دوں گا. مجھے بھی مزہ آئے نا، کتنا مجھے اچھا لگے کہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب میاں والے واقعے کا دفاع کر رہے ہوں تو مجھے جواب دینے کا مزہ آئے نا. مفتی منیب الرحمان صاحب چشتی رسول اللہ کا اور باجزید کی بکواسیات کا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ان کفریات کا دفاع کر رہے ہوں تو مجھے کتنا مزہ آئے گا جواب دیتے ہوئے. چھوٹو کوئی کرے گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ چھوٹو تو خود میری وجہ سے فیم لے رہا ہے، میری ویڈیوز اور تصویریں لگا کے، تو مجھے کیا فائدہ. مجھے تو بڑا چاہیے کہ جس کے زیادہ چاہنے والے، اور وہ سمبولیکلی بڑا ہو. ویسے تو ان کی بھی ویورشپ کوئی نہیں ان مفتیوں کی، لیکن سمبولیکلی تو بڑے ہیں. تو اس اعتبار سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. ادروائز میں جواب نہیں دیتا، ضرورت ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہے کہ کون سی بات تھی اور کیسے ہوئی، اور وقت خود بخود ثابت کرتا جا رہا ہے. کوئی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی فرنٹ مین، کوئی مفتی، کوئی گلے پھاڑنے والا نہیں بچا. کوئی پیر جس نے مجھ سے متعلق جھوٹے الزامات لگائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں ایکسپوز کر دیا، پورے طریقے سے ایکسپوز کیا. ان تمام باتوں کے اوپر کہ جس کے اوپر وہ مجھے بلیم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں الحمدللہ ایکسپوز کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہوں، آمدہ بھی، اور میں کبھی بھی کسی شخص سے علمی اختلاف کی بنیاد پہ یہ نہیں کروں گا کہ کسی کے اوپر توہین مذہب کے حوالے سے برا وقت آئے اور میں اپنا بدلہ اتاروں. بالکل ایسا نہیں ہوگا. ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تو میں تو اس طرح کے موقعوں کو اویل کروں، لیکن میں نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ ہماری ڈاکٹرین نہیں ہے. یہ اب تکلیف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے امت کو یہ کہانی کروا دی تھی کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے. اب یہ ان لوگوں کا کام ہے نا کہ وہ آگے پبلک میں بات کریں. اس لیے دیکھیں آپ کے وہابی فرقے کے علماء، وہ گلے پھاڑنے والے جو کل تک سپورٹر تھے مفتی طارق مسعود صاحب کے، بالکل سانپ سونگ گیا ان کو. وہ ان کے حق میں دو جملے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیوں نہیں بول رہے کہ بھئی مفتی صاحب نے توبہ کر لی ہے تو مفتی صاحب کو معاف کر دیا جائے. اس لیے نہیں بول رہے کہ ان کے فرقے میں بھی توبہ کوئی نہیں ہے. ان کا جو ابا تھا ابن تیمیہ، یہ سارا فتنہ اس نے پھیلایا ہے. جو اس نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جس میں اکثر جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس نے جس عجیب طریقے سے رزلٹ نکالا ہے، تو اس کا میں نے تھوڑا بہت پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. گستاخ رسول کی سزا آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. یہ پوری دنیا میں جتنا فتنہ کھڑا ہوا ہے نا کہ توبہ قبول نہیں ہے، اس فتنے کا بانی ابن تیمیہ ہے. اب ابن تیمیہ تو ان کا ابو حنیفہ ہے وہابیوں کا، اس سے تو اختلاف کر ہی نہیں سکتے. اس لیے آپ کو وہابی علماء یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے تو آپ ان کی توبہ قبول کر لیں، کیونکہ ان کے نزدیک بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی سزا جو ہے وہ 295C کے تحت قتل ہے. ان کی مجبوری ہے، اس لیے نہیں وہ بول رہے. اور اگر وہ بولیں گے اور میرے تک کلپ پہنچ گیا تو میں نے پھر ان کو لٹا لینا علمی طور پہ، اور پھر بتانا ہے کہ تمہارا ابا تو یہ کہہ کے گیا تھا، اور آج سے 5-6 سال پہلے جب میں یہ بات کر رہا تھا تو تم لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے. آج تمہیں یہ یاد آ گیا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اب علماء بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں انجینئر صاحب کلپ نہ بنا لیں. دیکھا وہ قاضی شیر جو ہے سعد رضوی، اتنی تمکنت تھی اس کی، تو وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کوئی بات پھر میرے منہ سے نکل گئی تو وہ پھر پتہ ہے نا کہ وہ انجینئر جو ہے وہ چھڑ جائے گا. دیکھا پوری پاکستانی قوم، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، علماء، سول سوسائٹی ان دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں. اور یہ دہشت گرد ختم نبوت کے مجاہد سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے صرف اینٹی قادیانی کام کیا ہے. خود وہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، شبلی رسول اللہ پارٹی ہے.
اور انجینئر صاحب تو واقعی ختم نبوت کے مجاہد ہیں. وہ نہ چشتی دجال کو چھوڑیں گے، نہ تھانوی دجال کو چھوڑیں گے، نہ غلام احمد قادیانی دجال کو چھوڑیں گے، اور نہ مسلمہ کذاب دجال کو چھوڑیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں وہ چھڑ جائے گا. تو دیکھیں میں چھڑا ہوں نا، پھر میں چھڑا ہوں تو پھر وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے آپ دیکھ لیں تیسرا چوتھا ہفتہ ہے. تو میں یہ علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اپنے مخالفین سے بھی، کہ اللہ کے بندو یہ جو پوڈ کاسٹ کے مائک ہے نا آپ کے سامنے، ان کو ذرا روحانی نظر سے دیکھو. یہ کوبرا سانپ ہے جو ایسے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو آپ مائک نہ سمجھو. آپ لوگوں کو شوق تو بہت ہے انجینئر صاحب کی طرح ہر بندے کو انٹرویو دینے کا، اور اس اعتبار سے پبلکلی فیم حاصل کرنے کا کہ جی ہماری بات بھی سنی جائے گی. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی ذمہ داری کا کام ہے. اللہ کا شکر ہے جتنی میری ویڈیوز ہیں اس کا 10واں حصہ بھی کسی کا ہوتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ان کے ساتھ ہو جاتا. تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہوں اور پوری احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز میرے منہ سے نہ نکلے، اور اگر نکلے تو وہ ویڈیو پہ اپلوڈ نہ ہو. لیکن ان لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا، یہ تو بدماشی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو دل میں ہے بول دیا. اب اس کاغذی شیر نے بھی بول دیا کہ جی وہ میرے سامنے ہے. اسے کیا پتا تھا یہ کوبرا سانپ اس دفعہ کاٹ لے گا. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کوبرا سانپ ایسی خطرناک چیز ہے. یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں شیروں کی. شیر بھی ڈرتے ہیں کوبرا سانپ سے، حالانکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے. لیکن اگر راستے میں اگر سانپ آ جائے نا، کوبرا سانپ، تو وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی نسل در نسل یہ سیکھا ہے کہ یہ کوبرا سانپ اگر کاٹ گے گا تو یہ کاٹنے کے آدھے سے پونے گھنٹے میں شیر کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو شیر جنگل کا بادشاہ ہو کے بھی کوبرا سانپ سے ڈرتا ہے. لہٰذا یہ جتنے کاغذی شیر ہیں نا، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کے مائک ہیں یہ کوبرا سانپ ہیں. ان کے سامنے آپ نے اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے، ورنہ وہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ گل کہندی ہے تو منو منہ کٹ میں تم شہرو کٹاں گی. تو یہ سارے مولویوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ یہ بات تو منہ سے نکالتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ شہر سے نہیں، اب تو آج کل تو دنیا سے ہی آپ کو نکال دیا جائے گا اور آپ کی کوئی معافی بھی قبول نہیں ہوگی.